السلام علیکم۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مشہور محاورہ نہیں جملہ مشہور ہوا تھا پاکستان کے اندر کسی بچے کا، جس میں بار بار بولتا ہے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، اور لوگوں نے بڑی اس پہ ہنسی بھی منائی اور بڑے سے محظوظ بھی ہوئے۔ مجھے تو اس جملے سے بہت سیکھنے کو ملا، بہت سیکھ ملی۔ اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت دے اور اس کو نوازے، اس کی وجہ سے میرے جیسے بندوں کا بڑا بھلا ہوا۔ پیچھے دیکھو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، اور ہماری زندگی میں اگر اس کو ہم اپلائی کر لیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص سے آپ کا کوئی معاملہ ہے، اور خصوصی طور پہ اگر وہ معاملہ بگڑ گیا ہے، کسی بدمزگی کا شکار ہے، اس میں کوئی تناؤ آ گیا ہے، تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ اگر تو اس کے پیچھے اللہ ہے، اگر تو وہ بندہ اللہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کا نماز و ذکر سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلیم اور سفر سے کوئی تعلق ہے، تو اب یقین جانیے کہ اگر وہ اللہ سے قریب ہے تو آپ کا نقصان اس سے اگر ہو بھی گیا ہے تو آپ کے تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ کا نقصان وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح پورا کر دیں گے، کمپنسیٹ کر دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ایسے شخص کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور تو ہے نہیں نہ وہ آپ کسی کمشنر سے شکایت کرے گا، نہ کسی ایم پی سے شکایت کرے گا، نہ ایم این اے کے پاس جائے گا، نہ وزیر اعظم کے پاس جائے گا، نہ پولیس میں جائے گا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو صرف جانماز بٹھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ ایک دفعہ ایک مسجد سے نکلا تو ایک فقیر آئی، اس نے بولا کہ مجھے کچھ پیسے دو، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو بڑا محظوظ ہوا، بڑا میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ میں نے بولا یہ تو بڑا زبردست مقام ہے، اس مقام کے لیے تو میں اتنے عرصے سے پھر رہا ہوں، مجھے نہیں مل سکا، اللہ سے دعا کر مجھے بھی مل جائے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اسے مزید چاہیے کیا؟ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے پیچھے دیکھو کے اوپر، تو اب دیکھیں کہ اس شخص کے پیچھے اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ایسے شخص سے ڈرنا ہی چاہیے اور اس سے معاملہ رفع دفع کر کے اپنی عافیت منائیں۔ دوسری مرتبہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ زندگی میں کوئی شخص اگر آپ کو ایڈوائس کرے تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے، وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کون سے استاد ہیں، اس کی بیس فاؤنڈیشنز کہاں سے بنی ہیں۔ اگر کہیں سے نہیں بنی تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی ایڈوائس پہ عمل کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دلی کے مردوں کا فیض دلی کے زندوں سے زیادہ ہے، مگر کیا کریں، تربیت کے لیے کسی زندے سے کنیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ شخص کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے، اس کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا پرابلم ہے۔ ایک شخص ہے جس نے زندگی میں 40 سال اپنے کسی فیلڈ میں لگا دیے، مثال کے طور پر اکنامکس میں لگا دیے، اسے اکنامکس میں نوبل پرائز بھی مل گیا ہے۔ اب وہ آگے ایک ٹویٹ کرتا ہے، اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتا ہے، اور بہت سارے بچے اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کی میں نے ٹویٹ دیکھی، انہیں نوبل پرائز ملا تھا اکنامکس کے اندر، 60 سال سے ان کے اوپر عمر تھی اور 40 سال سے اکنامکس پڑھا رہے تھے۔ تو بہت سے دیکھے پاکستانی بچے 16 17 18 19 20 سال کے، اور وہ اس کو کاؤنٹر کر لیتے کہ بات صحیح یا نہیں ہے۔ یقین رکھیے اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کسی شخص پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بری بات ہے، اور تعریف کرتے ہیں اس سے بھی بری بات ہے۔ کم ظرف شخص کی تعریف لینا بہت بری بات ہوتی ہے، تنقید سے بھی بری بات ہوتی ہے۔ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے جس سے زیادہ اس شخص نے وہ ٹاپک پڑھانے پہ لگا دی ہے۔ آپ کی عمر 20 سال ہے، وہ 40 سال سے یہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ کی بات کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی تنقید کرتے ہیں۔ تو بڑا ذرا سوچیا کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون سے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ہے، زندگی میں کیا لگایا ہے۔ یہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کی زندگی میں اس بات کرنے کے پیچھے 40 سال ہیں، آپ کی عمر ابھی 40 سال نہیں ہے۔ یہ شخص بات کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک نوبل پرائز ہے، یہ شخص بات کر رہا ہے اس کے پیچھے دنیا کے بہترین انسٹیٹیوٹس، بہت سارے اساتذہ کا دماغ ہے، یہ شخص بات کر رہا ہے اس کے پیچھے 100 150 کورسز ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی شخص آپ کو ایڈوائس لے تو یہ ضرور دیکھیں کہ پیچھے سے خالی یا نہیں۔ اگر پیچھے کوئی ہے ہی نہیں سرے سے، خود ہی اس کو کوئی خواب آ گیا اور باتیں کرنے لگ گیا ہے، تو کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ اس کی ایڈوائس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے تعلیم ہے، تربیت ہے، اساتذہ کا ہاتھ ہے، کوئی بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں دین کے، دنیا کے، کوئی بھی بڑے لوگ اگر ہیں، تو اس کی بات صبر سے، تحمل سے، ظرف کے ساتھ سننی چاہیے۔ اور جب تمام لوگوں کے پیچھے دیکھ دیکھ کے آپ لوگ تھک جائیں تو اپنے پیچھے بھی ضرور دیکھا کریں۔ دیکھیں میرے پیچھے بھی یہ آئینہ ہے نا، اس میں مجھے میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ یہ آئینہ بڑی ظالم چیز ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو آئینہ دیکھنا، کہ اکثر بے وفا لوگوں کو جب وہ آئینہ دیکھیں تو آنکھیں چوڑ لگتی ہیں۔ جب ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے سوچنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نا دل میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنی اچھی جیکٹ ہے، تو شرم آنی چاہیے کہ یہ میرے پیچھے سے میں ہی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو دیکھا کریں کہ پیچھے ماں باپ کی دعا ہے یا نہیں ہے،
لوگوں کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے کہ دعا دینے والے ہاتھ اب رہے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں کہ بیوی بچوں کی دعائیں پیچھے ہی آنی ہیں۔ یہ دیکھیں زندگی میں کوئی نماز، روزہ، صدقہ، چیریٹی کوئی کچھ کی ہوئی تھی جو اس کے پیچھے کسی برے وقت میں اس کو بچا لے گی۔ یہ دیکھیں اس نے کسی پہ احسان کیا ہو کہ وہ واپس آ کے اس کو بچا لے گا، کوئی کرت کی ہو، کوئی ذکر کیا ہو۔ پیچھے سے جو خالی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ خالی ہوتے ہیں تو بچتے بہت ہیں اور بولتے بہت زیادہ ہیں، اور پھر ہر بات کے اوپر وہ بول رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کا خالی ہوتا چلے جاتا ہے۔ تو کوشش کرا کریں کہ کوئی دن کے اندر گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے رات کے اندر اپنے رب سے کنیکٹ ہوا کریں، اور پیچھے کچھ نہ کچھ بڑھتے رہا کریں۔ پیچھے اگر پوٹلی میں کچھ بھی نہیں ہوگا نا، جیسے نہیں کمان کی تیر کمان ہوتی ہے، تو کمان میں اگر تیر ہی نہیں ہوگا تو آگے آپ شکار کیسے کریں گے، فائر کریں گے کیسے؟ تو جس طرح بیٹری موبائل کی چارج ہوتی ہے نا، رات بھر لگے رہتے ہیں چارج کے اوپر، اسی طرح ہمیں بھی چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خالی ہوتے رہتے ہیں پورا دن، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، لوگوں سے بات کر کے، اپنی فلاسفی جھاڑ کے اور سب کچھ کر کے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نلکے سے آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو بڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اس بچے کا شکریہ واپس جس نے اس طرف توجہ دلائی کہ پیچھے دیکھو، ضرور دیکھنا چاہیے پیچھے جب آپ کسی شخص سے معاملہ کریں، ضرور پیچھے دیکھنا چاہیے جب کوئی شخص آپ کو ایڈوائس کر رہا ہو، ضرور پیچھے دیکھنا چاہیے جب کہیں سے آپ کو علم مل رہا ہو کہ اس علم کی پرکھ کس طریقے سے ہو، وہ سننے کے قابل ہے، ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے، اتنی ہماری حیثیت بھی ہے کہ اس کے اوپر ہم تنقید یا اس پہ سوال کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ کتنا ظرف چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اپنے پیچھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اپنے پیچھے ہم نے کیا رکھ چھوڑا ہے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر اس جملے کے اوپر ہم صحیح طریقے سے عمل کر لینا تو یقین رکھیے دین دنیا میں بہت فائدہ ہوگا۔ اتنا علم جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، ہم سب کو آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے اچھی باتیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے، نیکیاں کرنی ہے۔ اتنا علم جو ہمیں جہنم سے روک لے، ہم سب کو آتا ہے، لیکن عمل کا فقدان ہے۔ تو جملے کو اس کو تو فریم کر کے لکھ لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں دیوار پہ لگا دینا چاہیے بیڈ روم کی۔ اگر اس کے اوپر آپ روز دیکھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں بہت افاقہ ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔